समझते हैं नशा वो लोग करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं। काश वो समझ सके, नशा वो लोग करते हैं जो अंदर से तन्हा होते हैं। लाखों के हुजूम में भी अकेले, सबके बीच भी तन्हा, मगर क्या कोई लाखों के हुजूम में भी तन्हा हो सकता है? इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे हीरो, मेरे पापा को मेरे से दूर ले जाया जा रहा था। इनके बाद जैसे मैंने पहली बार लाखों की भीड़ में तन्हा होने का मतलब समझा। बाबा चले गए मुझे छोड़कर, हम सबको छोड़कर। वक्त गुजरता गया, घर वाले आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे, मगर मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। जिंदगी को मामूल पर लाने के साथ साथ दूसरी जिंदगियों का बोझ भी उठाना था। घर का किराया, छोटी की फीस, अम्मा की दवाएं, अब्बा का ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूं, मगर मुझे तालीम छोड़नी पड़ी। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी थी, जिसके लिए मैं खुद को तैयार नहीं समझ रहा था। जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मेरा हौसला कम होता गया। जिंदगी जैसे पिंजरे में कैद, खुद को आजाद कराने के लिए फड़फड़ाने लगी, मगर लोगों ने वो फड़फड़ाहट नहीं सुनी तो सिर्फ मेरी खामोशी, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरी नाकामी। जब जिंदगी बेसुकून और बेख्वाब हो जाए तो ख्वाब खरीदने पड़ते हैं, गहरी नींद के ख्वाब। मैंने अपने एक दोस्त से गहरी नींद खरीदी, जिसके बाद सब कुछ थम सा गया। कोई आवाज, कोई फड़फड़ाहट, कोई ताना मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा था। यहां तक कि मेरे खुद की आवाज भी कहीं खो गई। मुझे लगा ये वो सुकून है जिसकी तलाश मुझे हमेशा से थी, मगर वो एक गहरा कुआं था जहां सिर्फ तारीकी थी, गहरी तारीकी, लाताल्लुकी। दिन गुजरते गए और वो अंधेरा जिसे मैं सुकून कहा करता था, धीरे धीरे मेरी जिंदगी के हर रोशनी से निकल गया। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी जॉब, मेरी साथ, और ये सब लोग जैसे मुझे उस कुएं के किनारे खड़े मायूसी से देख रहे थे। शायद मैं एक दिन इसी तारीकी का हिस्सा बनकर खुद को हमेशा के लिए खो देता, मगर एक रोज एक हाथ, एक मदद का हाथ मेरी जानिब बढ़ा। एक नई लाइफ, एक लाइफलाइन, एक उम्मीद जिसने मेरी तारीख होती आंखों और जिंदगी को एक नई रोशनी दी। लाइफलाइन सिर्फ एक इदारा ही नहीं, एक एहसास भी था। इस बात का एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे जैसे और भी थे। किसी ने अपने प्यारे को खोया था तो कोई एक बुरी दोस्ती का खमियाजा भुगत रहा था, और कोई मेरी ही तरह तन्हाई की जंग लड़ रहा था। नशे की बीमारी को समझने के लिए उसके नुकसानात को देखकर नहीं समझा जा सकता। नशे की बीमारी को समझने के लिए उसके फवायद को देखकर समझना होगा। मेरे एक पेशेंट ने मुझे एक बार कहा कि
مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مجھے زندگی جینے سے ڈر لگتا ہے۔ تو اگر آپ بغور دیکھیں تو جتنی بھی ڈرگز ہیں، جیسے الکوہل ہے، اوپیٹس ہیں، مورفینز ہیں، ہیروئن ہے، کوکین ہے، ہیش ہے، سی بی ڈی ہے، جتنی بھی نشے ہیں یہ تمام نشے تقریباً یہ پین کلرز ہیں، یہ سودنگ ایفیکٹس دیتے ہیں۔ تو جب ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ نشے سے آخر آپ کو ایسا کیا ملتا ہے کہ اتنے نقصانات کے باوجود بھی آپ نہیں چھوڑ پاتے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے سکون ملتا ہے، ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں خود اعتمادی ملتی ہے، اس سے ہمیں تکلیف سے چھٹکارا ملتا ہے، وہ جسمانی تکلیف ہو، وہ نفسیاتی تکلیف ہو، وہ جذباتی تکلیف ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، تنہائی سب سے بڑا تعلق ہوتی ہے۔ اس تعلق کی ڈور سے بندھے ہم مایوس تنہا لوگ ایک بار پھر جی اٹھے۔ لائف لائن واقعی میں ایک نئی لائف لائن ثابت ہوا، جس نے مجھے نہ صرف جسمانی طور پر صحت مند کیا اور مضبوط بنایا، بلکہ میری نفسیاتی، جذباتی اور روحانی پیچیدگیوں کو بھی ایک ایک کر کے سلجھا دیا۔ لیٹسٹ سائیکولوجیکل انٹرونشنز ہیں، وہ لیٹسٹ میڈیسن، وہ لیٹسٹ اپروچ، وہ سائیکولوجیکل جو لیٹسٹ اپروچ ہے، وہ سب ملا کے جو ہے ہم پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہم لائف لائن میں علاج میں ہمارا جو مین فوکس ہے انڈیویجول ریکوری کے ساتھ ساتھ وہ سوشل ریکوری ہے، وہ ایکو سائیکالوجی ہے۔ ہم نے اپنے تمام پیشنٹس کے لیے ایسا ماحول یہاں پہ ڈیولپ کیا ہوا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز ان کے لیے ڈیولپ کی ہوئی ہے جس میں میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں، ٹرپس پہ لے کر جاتے ہیں، آؤٹ ڈور گیمز ہیں، انڈور گیمز ہیں، جم ہے، سیشنز ہیں، تھراپیز ہیں، پھر فیملی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فیملی سے ان کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ رینیو ہوتا ہے، رشتوں کو نیا شیپ دیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ریکنیکشن ہوتا ہے۔ اب میں روزانہ ایک مربوط، بھرپور اور مکمل دن گزارتا ہوں، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ اب میں اس تاریکی اور گھٹن کی دنیا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لائف لائن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ ہمارا فالو پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ باقی یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کا ہمارے ساتھ رابطہ بالکل اینڈ ہو جاتا ہے، وہ 3 منتھس ہمارے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہے، 3 منتھس اس کے فالو اپس ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد کیونکہ یہاں تو وہ پرابلمز اس کو نہیں آ سکتی ہیں جو باہر اس کو تھی، کیونکہ وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے اتنا اعتماد اور تحریک ضرور ملے گی کہ میں ایک نئی زندگی شروع کر سکوں، ایسی زندگی جس کا صرف مجھے ہی نہیں، میرے خاندان اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو۔ ان طریقوں سے ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو باہر کی زندگی ہے، یہاں 3 منتھس کے لیے جب ان کی روٹین ہوتی ہے تو وہ باہر بھی ان کو کیری کر لیں۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو زندگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اپنی خاموشی اور پھڑپھڑاہٹ کو معمولی مت سمجھیں، بر وقت کسی اپنے یا کسی سائیکالوجسٹ سے بات کریں۔ بہت سارے لوگ نشے میں جب پڑ جاتے ہیں تو ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر مدد کے وہ اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے یا نشے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی بھی انسان کو اس کیفیت میں دیکھیں تو اس سے بات کریں، کیونکہ انسان جب اچھے دوست نہیں بنا سکتا تو وہ برے دوست بنا لیتا ہے، اور نشہ ایک بدترین دوست ہے۔ اس لیے چوز لائف لائن۔ چوز لائف۔